میرا نام حارث ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، ہماری سوچ کا نظریہ بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ ہماری پوری کی پوری شخصیت اس واقعے کے بعد سے بدل جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس طرح سے میری زندگی نے مجھے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا اور کس طرح سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ بچپن سے ہی میں نے پیسے کی کمی نہیں دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے مقصد سے ہٹ گیا تھا اور ان کاموں میں پڑ گیا جو کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ہم انسان زندگی کے ہر حصے میں سیکھتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہمیں اپنی زندگی کے موقع پر کسی نہ کسی کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہماری غلطیوں کو ٹھیک کرے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک بچہ ہے تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے، جب انسان بڑا ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنی چھوڑ دی جائے۔ انسان جب تک اس دنیا میں زندہ رہتا ہے تب تک اسے اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے اور کسی دوسرے کو اس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے راستے سے بھٹکے نہ اور صحیح راستے پر چلتا رہے۔ لیکن میری زندگی میں ایسا کوئی انسان موجود نہیں تھا جو کہ میری غلطیوں کو دیکھتا، کیونکہ میری غلطیوں پر روک ٹوک کرتا۔ میں 10 سال کا تھا جس وقت میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے بابا مجھے یہی کہتے تھے کہ میری امی کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اسی محبت کی خاطر انہوں نے میرے بابا کو مجھے دونوں کو چھوڑ دیا۔ میں نے بچپن سے اپنے بابا کے منہ سے اپنی امی کی برائیاں سنی تھی۔ یہ سنا تھا کہ وہ اچھی عورت نہیں کی، شادی کے بعد بھی کسی غیر مرد سے ان کے تعلقات تھے۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ انہوں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی اور ان کی غلطیوں کو بہت بار نظر انداز بھی کیا تھا، جبکہ میری امی اس بات سے پیچھے ہٹنے پر تیار بھی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں میرے بابا سے طلاق چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری امی کو میری خاطر روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن آخر میں وہ ہار گئے اور انہوں نے میری امی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے یہ کہا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہتی ہے اپنی مرضی سے جا سکتی ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے تو اپنی ماں کا چہرہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی نظر آتی تھی، بس تھوڑا بہت ان کا عکس کبھی کبھار آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، جسے سوچ کر ہی مجھے شدید غصہ آنے لگتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ سوچ میرے دماغ میں بیٹھتی چلی گئی کہ عورت وفا نہیں کرتی، اس سے چاہے جتنی بھی محبت دو اور اسے چاہے کتنی بھی عزت دے دو، وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتی ہے۔ اور یہ سوچ میرے بابا کی طرف سے ہی مجھے ملی ہی کہ ان کی باتیں سن کر اور اپنی امی کی بے وفائی کو دیکھ کر کوئی بھی انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتا ہے، اور میں کس وقت چھوٹا تھا بچہ تھا اس وقت سے یہ باتیں سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، اسی لیے میرے دماغ میں یہ بات اب پوری طرح بیٹھ چکی تھی کہ اب مجھے کسی پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ میری امی کے اس طرح چلے جانے کا سب سے زیادہ اثر میری زندگی پر ہی ہوا تھا۔ میری امی اور ابو دونوں کی زندگی میں مگن ہو گئے تھے، جبکہ میں اس سارے معاملے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میری امی کسی اور کی محبت میں آ کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ میرے بابا نے بھی انہیں جانے دیا اور ان کے جانے کے بعد دوسری شادی کر لی۔ ان کی دوسری بیگم سے نہ تو کبھی میں نے زیادہ بات کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے اپنانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کبھی مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی کبھی اس کو اپنی ماں نہیں سمجھا تھا۔ وہ صرف میرے باپ کی دوسری بیوی تھی۔ میرے لیے یہی جاننا کافی تھا۔ میری امی کے چھوڑ کے چلے جانے کے بعد میرے بابا نے اپنا سارا بزنس ملک سے باہر شفٹ کر لیا، کیونکہ وہ اب اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ ملک سے باہر لے گئے، جبکہ میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے دوسری شادی کر لی اور اپنی نئی زندگی شروع کر لی۔ شروع میں تو میرے بابا میرا تھوڑا بہت خیال کرتے تھے، شاید یہ سوچ کرتی کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن جب انہوں نے دوسری شادی کر لی تو اپنی زندگی میں اس طرح مگن ہو گئے تو مجھے پوری طرح سے بھول گئے کہ ان کی زندگی میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جسے ان کے پیار کی، ان کے وقت کی ضرورت ہے، اور ان ساری چیزوں نے مل کر مجھے ایک بدتمیز اور بگڑا ہوا انسان بنا دیا۔ ملک سے باہر میں نے اپنی پڑھائی کی تھی،
اب میرا اس جگہ سے لوگوں سے دل بھر چکا تھا۔ اب میں مزید ان لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے بابا سے صاف بات کی، ان سے یہی کہا کہ مجھے واپس بھیج دیں، جبکہ میرے بابا میری بات سن کر کافی حیران ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ اس بات پر راضی نہیں تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اکیلا وہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس کے بعد میری سوتیلی ماں کا کہنا تھا میرا اس طرح ان سب کی زندگی سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اچھا ہے کہ میں ان سے دور رہ کر الگ سے اپنی زندگی شروع کروں گا۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہم سب کے لیے بہتر تھا، کیونکہ میرے گھر میں میرے سوتیلے بہن بھائی تھے جن کے ساتھ میری بالکل نہیں بنتی تھی۔ کبھی نہ کبھی کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا اور وہ لوگ مجھے اس بات کا تانا دیتے تھے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ان لوگوں نے کبھی مجھے اپنا مانا ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی ان کو اپنا نہیں مان سکا۔ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے، میں نے اپنے ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا، اور پھر میرے بابا کو بھی سارے مسئلے کا ایک ہی حل نظر آیا تھا۔ انہوں نے نہ کوئی اور سوال جواب کے مجھے واپس بھیج دیا۔ ملک واپس آ کر میں نے اپنے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا۔ اس فلیٹ میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ پڑھائی میری مکمل ہو چکی تھی، اس لیے مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بابا ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم بھیج دیتے تھے، جو کہ میرے اپنے خرچے کے لیے کافی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا، کبھی کسی پارٹی میں چلے جانا تو کبھی کسی کلب میں موجود ہونا۔ یہاں رہتے ہوئے میرے بہت سارے دوست بن گئے تھے، جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ میں لڑکیوں سے دوستی تو کر لیتا تھا، لیکن میں نے کبھی ان کی عزت نہیں کی تھی۔ میں لڑکیوں کو ہمیشہ ایسا سمجھتا تھا کہ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں، کیونکہ بچپن میں جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد میرا ہر انسان سے اعتبار اٹھ چکا تھا، اور خاص طور پر عورت ذات سے تب بالکل ہی میرا اعتبار ٹوٹ چکا تھا۔ تنہائی میں مجھے عیاش انسان بنا دیا تھا۔ میں اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے رنگین گلیوں میں چلا جاتا۔ میرے بہت ساری مداری عورتوں سے تعلقات تھے، کیونکہ پیسے لے کر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، اور ان عورتوں کو دیکھ کر میرا اور یقین ٹوٹ چکا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اگر صاف الفاظ میں یوں کہا جائے کہ میں بہت ہی عیاش طبیعت کا مرد تھا، وہ یہ غلط نہیں ہوگا۔ سارا دن لڑکیوں کے ساتھ ڈھونڈتا، رات میں نشہ کرتا، کلب جاتا، اور وہیں سے میں اپنی شام رنگین کرنے کے لیے رنگین گلیوں کا رخ کر لیتا۔ میرے پاس پیسہ اتنا تھا کہ لڑکیاں میرے گھر آ جایا کرتی تھی، مجھے کہیں جانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے کبھی شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بھی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ جو لڑکیاں میری دوست تھی اور جن کے ساتھ میرے تعلقات تھے، ان میں سے بہت سی لڑکیاں ایسی تھی جو مجھ سے شادی کی خواہش رکھتی تھی، اور بہت بار مجھ سے شادی کا کہہ چکی تھی، جبکہ میں ان کی یہ بات سن کر ٹال دیتا۔ ان سے یہی کہتا تھا کہ مجھے شادی کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی میں کبھی یہ جمپٹ پالوں گا۔ ان ساری لڑکیوں میں ایک لڑکی ایسی بھی تھی جو کہ مجھ سے آئے دن شادی کا کہتی۔ اس کا نام ماریا تھا۔ ماریا سے میری اچھی دوستی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت میرے فلیٹ پر ہی گزرتا تھا، اور مجھ سے ہر بار یہی سوال کرتی تھی کہ ہم شادی کب کر رہے ہیں، اور میں اس سے یہ کہتا تھا کہ شادی کے بعد بھی اس نے میرے ساتھ رہنا ہے، ویسے بھی تو میرے ساتھ رہ رہی ہے، تو ایسی کیا پریشانی ہے؟ جبکہ اس کا کہنا ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ میں ساری زندگی کے لیے اس کا ہو کر رہوں اور کسی اور کی طرف دیکھوں بھی نہ، اور مجھے اس قسم کی باتیں نہایت بری لگتی تھی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ وہ مجھے اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہے، اور جب میں اس تک محدود ہو جاؤں گا تو خود مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی، جبکہ وہ مجھ سے وعدہ کرتی تھی، قسمیں کھاتی تھی کہ وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی، جبکہ میں اس کی حقیقت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میں اسے یہی کہتا تھا کہ اگر آج یہ پیسہ، یہ دولت، یہ عیش و عشرت میرے پاس نہ ہو تو وہ ایک منٹ نہیں لگائے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی، جبکہ وہ میری ساری بات سن کر خاموش ہو جاتی، اور میں یہی سوچتا تھا کہ شاید اتنی سخت کے بعد وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گی،
لیکن وہ بھی کسی ڈھیٹ مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ اتنی بے عزتی ہونے کے باوجود بھی اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور ہر آئے دن میرے فلیٹ پر موجود ہوتی، پر مجھے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی وہ یہاں آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر وہ نہ آتی تو اس کی جگہ کوئی اور لڑکی آ جاتی۔ میرے دل میں کوئی محبت والے جذبات موجود نہیں تھے اور نہ ہی میں نے کبھی یہ سب کچھ محسوس کیا تھا۔ میری نظر میں یہ صرف ایک فضول چیز تھی جس کے پیچھے لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جب سے میں ملک واپس آیا تھا میرے بابا نے ایک بار بھی مجھے فون کر کے میرا حال احوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ بس ہر مہینے ایک بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں بیچ دیتے تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری ذمہ داری پوری کر دی۔ پر مجھے بھی ان سے پیسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پیسے کو اہمیت دی تھی، ایسے ہی سب کچھ مان لیا تھا۔ میرے لیے نہ تو رشتوں کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں اپنے آپ کو جتنا برا اور جتنا احساس سے عاری انسان ظاہر کرتا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میرے اندر کہیں نہ کہیں احساس باقی تھے۔ میں جو یہ سمجھتا تھا کہ محبت سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے دل میں محبت موجود ہے۔ کبھی کبھار میں اپنے دل میں محبت کو محسوس کرتا تھا اور اس محبت کے ساتھ میں کچھ اور بھی محسوس کرتا تھا، لیکن وہ احساس میرے ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کا میرے حال میرے مستقبل میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، نہ ہی ہونے والا تھا۔ میرے ماضی کی وہ یاد میرے لیے جتنی خوبصورت تھی اور جتنی مجھے عزیز تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ میرے لیے ایک مشکل بنتی جا رہی تھی۔ میں جب بھی اس بارے میں سوچتا تو مجھے غصہ آنے لگتا اور میں غصے میں بلا وجہ لوگوں سے الجھ پڑتا، جس پر دل کرتا میں ہاتھ اٹھا دیتا، مگر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پلٹ کر مجھے کچھ کہہ سکے۔ ایک تو سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، اور دوسرا کوئی میرا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سب لوگ مجھ سے دیکھتے تھے اور یہ ڈر میں نے خود ہی لوگوں کے دلوں میں بٹھایا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 2 مہینے گزرے تھے اور میں اپنے دوستوں کو ساتھ کلب کیا تھا۔ وہاں پر کچھ لڑکے پہلے سے موجود تھے، ان کے لیے میں نیا انسان تھا اور لوگ میرے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ساتھ الجھنے کی غلطی کر لی۔ اس دن میں نے اس لڑکی کو اتنا مارا تھا کہ اس دن کے بعد سے سب لوگوں کے دلوں میں مجھے لے کر ٹیر بیٹھ گیا تھا اور کوئی بھی میرے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میرے کسی معاملے میں پڑھنے کی ہمت کرتا تھا۔ لڑکے تو لڑکے، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی میرے غصے سے ڈرتی تھی۔ وہ میرے پیسے، میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے قریب آنے کی کوشش تو کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حد میں رہتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر مجھے غصہ آیا تو میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ جبکہ ماریا سب کے سامنے یہی کہتی تھی، ایک وہی ہے جو مجھے غصے میں قابو کر سکتی ہے، میرا غصہ ٹھنڈا کر سکتی ہے، اور لوگ اس لڑکی کو حسرت سے دیکھتے تھے۔ خاص طور پر وہاں پر موجود ساری لڑکیاں اسے حیرت سے یہ دیکھتی تھی۔ یہ بات تو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی کہ وہ سب کو یہ کہتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر کوئی بھی موجود یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اکیلے میں مجھ سے کتنی بے عزتی کرواتی ہے، جبکہ میں اپنا سارا غصہ کسی پر نکالتا تھا۔ وہ سب سے یہی کہتی پھر رہی تھی کہ وہ میرے غصے کو قابو کرنا چاہتی ہے، کیونکہ میں غصے میں صرف اس کی بات سنتا ہوں۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے وہی کرنا ہوتا تو مجھے اچھا لگتا جو مجھے اپنے طور پر ٹھیک لگتا تھا۔ میں برائی کی دنیا میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ میں ناشتہ کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات تھے، صرف اس لیے کہ میں اپنی تنہائی دور کرنا چاہتا تھا۔ میں پرسکون ہونا چاہتا تھا، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا تھا کہ میں پرسکون نہیں ہو رہا۔ میں بے چین ہوں۔ کوئی چیز مجھے پریشان کرتی تھی، مجھے بے چین رکھتی تھی، جس بے چینی سے بھاگنے کے لیے یہاں تک آ گیا تھا، لیکن اس بے چینی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تو کسی سائے کی طرح میرے پیچھے کر دی تھی اور میری جان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وقت کسی طرح گزر رہا تھا۔ مجھے ملک واپس آئے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے اور ان 6 مہینوں میں میری جگہ پر لوگوں سے اچھی واقفیت ہو گئی تھی۔ میرے بہت سارے دوست بن گئے تھے۔
یہاں آس پاس کے تقریباً سبھی لوگ مجھے اچھی طرح سے جاننے لگے تھے، لیکن ان سب لوگوں سے زیادہ میری سب سے اچھی دوستی زکی سے تھی۔ زکی سے میری ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ زکی میرے مزاج کا بالکل نہیں تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا، مجھے بھی سمجھانے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ مجھے خود اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ میرا اتنا اچھا دوست کیسے بن گیا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مجھے کسی بات سے روک سکے یا میرے معاملات میں پڑے، لیکن زکی واحد ایسا انسان تھا جو مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے اس کی باتیں بری بھی نہیں لگتی تھی۔ میں اس کی باتوں کو ہنسی مذاق میں لے کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ کبھی میں نے اس کی کسی بات پر غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست، ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتا تھا۔ اس نے ہمیشہ بنا کسی غرض کے میرا ساتھ دیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ جہاں وہ مجھے زندگی گزارنے کے بہت اچھے طریقے بتایا کرتا تھا، وہیں پر سب سے زیادہ دیا جانے والا اس کا مشورہ تھا جو وہ یہی تھا۔ وہ مجھے شادی پر مجبور کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میری شادی ہو جائے گی تو میری زندگی میں بہت اچھی تبدیلی آ جائے گی، اور میری زندگی میں یہ بے ترتیب، یہ بے سکونی ختم ہو جائے گی، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور میں اچھی زندگی گزار سکوں گا۔ لیکن میں ہمیشہ اس کی بات سے انکار کر دیتا، سے یہی کہتا تھا کہ مجھے شادی کرنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی جو لڑکیاں ویسے میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، صرف پیسہ پھینکنے کی دیر ہوتی ہے، ایسی کسی بھی لڑکی سے میں شادی کیوں کروں؟ میرا نظریہ اس سے بالکل الگ تھا۔ میں اسے یہی کہتا تھا کہ لڑکیاں صرف پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں، انہیں محبت سے کوئی غرض نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کسی کو دل سے اپنا مانتی ہیں، اور میں کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنانا نہیں چاہتا جس کے دل میں موجود ہی نہ ہو۔ زکی بھی ایک حد تک مجھے سمجھاتا تھا۔ جب اسے یہ لگتا تھا کہ اس کی کوئی بھی بات مجھ پر اثر نہیں کرے گی تو وہ خاموش ہو جاتا ہی کہتا تھا کہ وہ بس میرے لیے دعا کر سکتا ہے، اور اب وہ صرف دعا ہی کرے گا کہ میری زندگی بہتر ہو جائے، میری زندگی میں کچھ ایسا ہو جائے کہ میں سدھر جاؤں۔ اور میں اس کی بات پر کہا لگاتا کہ یہ ناممکن سی بات ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ زکی کا تعلق اچھے خاندان سے تھا۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ مل کر ان کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ فاریہ اس کی چچا زاد کزن تھی۔ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی، اور میں دونوں کے لیے دل سے خوش تھا۔ میں وہ لڑکیوں کی مثال دیتا تو وہ فاریہ کی مثالیں دیتا تھا۔ یہی کہتا تھا کہ وہ بھی لڑکی ہے اور اس سے محبت بھی کرتی ہے، تو مجھے یہی کہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی مجھے گزار کر دیکھ پائے گا۔ وہ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا وہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کا کہنا تھا کہ جن لڑکیوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے وہ سب پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں، جبکہ ایسی لڑکیوں کا شمار بازاری عورتوں میں کیا جاتا ہے۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں ان باحیا باکردار لڑکیوں سے واقف ہی نہیں ہوں جو کہ کسی بھی مرد کی زندگی بدل دیتی ہے۔ جانے وہ مجھے کن لڑکیوں کی مثالیں دیتا تھا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ میں اسے یہی کہتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی نہ تو موجود ہے اور نہ ہی کبھی آئے گی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا جب ایک دن ماریا نے اپنی برتھ ڈے کی پارٹی ہم سب لوگوں کو کلب میں دی تھی۔ اس دن میرے گھر سے باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ماریا کی وجہ سے مجھے جانا پڑا کیونکہ اس نے خاص طور پر مجھے اس پارٹی میں بلایا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے میری وجہ سے میرے لیے ہی کیا ہے۔ اسی لیے اس کا دل رکھنے کو آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا۔ اسی لیے اس کی تھوڑی سی پرواہ کرتے ہوئے میں نے اس کی پارٹی میں جانے کا ارادہ کیا، جبکہ کسی کا دل رکھنا اور میں یہ دونوں ناممکن سی باتیں تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی کا دل رکھنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو لوگوں کے دل توڑتے ہیں۔ دل رکھنا تو مجھے کبھی آتا ہی نہیں تھا، نہ ہی میں نے کبھی ایسی کوئی کوشش کی تھی، لیکن آج زندگی میں پہلی بار میں ایسی کوشش کرنے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے لیے اتنی ضروری نہیں تھی، لیکن پھر بھی جانے کیوں میں اس کی خاطر اس کی پارٹی میں جانے کے لیے تیار تھا۔ شاید اس لیے کہ اس نے بھی بہت برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں غلط بھی ہوتا تھا تو وہ پھر بھی میری حمایت کرتی تھی اور لوگوں سے میرے لیے لڑتی تھی۔ محبت نہیں کرتا تھا، لیکن کم از کم اس کا دل تو رکھا جا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے پارٹی میں جانے کا سوچا، وہاں پر چلا گیا
وہاں پر جا کر میرا وقت اچھا گزرا تھا۔ ماریا نے مجھے اپنے سارے دوستوں سے ملوایا تھا اور بہت ساری لڑکیاں تو مجھے حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور ماریا کو رشک کی نگاہ سے، جیسے اس نے جانے کون سی چیز فتح کر لی ہو۔ میں ان ساری لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور کچھ تو آوازیں بھی مجھے آ رہی تھی جو ماریا سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے، اسے کہاں ملا، وہ بھی کہاں کسی سے کم تھی۔ سب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جیسے میں اسی کا ہوں۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور پارٹی میں اپنے اختتام کو پہنچی تو میں نے گھر آنے کا ارادہ کیا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ رات کے وقت ہو یا دن کا وقت میں اپنی گاڑی کافی تیز چلایا کرتا تھا۔ اس وقت بھی جب بھی پارٹی سے واپس آ رہا تھا تو سڑکیں بالکل سنسان تھی اور میں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اچانک سے ایک لڑکی مجھے سامنے سے بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے اس کو دیکھ کر اپنی گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کر لی تھی، لیکن پھر بھی وہ لڑکی میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ جب میں نے فوراً ہی اتر کر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنی گاڑی کی سپیڈ کم کر لی تھی، اسی لیے وہ لڑکی زندہ بچ گئی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ میں نے جب غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے آج تک بہت ہی خوبصورت چہرے دیکھے تھے، لیکن اس کا چہرہ سب سے الگ مجھے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہو۔ کیونکہ میں پارٹی سے واپس آ رہا تھا، وہاں پر میں نے شراب پی ہوئی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو میرے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میری نیت بدل گئی اور میں اسے ہسپتال لے جانے کی بجائے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ وہ لڑکی اس وقت بے ہوش تھی، میں نشے میں تھا، اسی لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی۔ میں لڑکیوں کے ساتھ رہتا تھا اور ہر روز کوئی نئی لڑکی میرے کمرے میں موجود ہوتی تھی، لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے یہاں پر آتی تھی۔ میں کبھی کسی لڑکی کو زبردستی اپنے گھر نہیں لایا تھا، نہ ہی کسی کے ساتھ میں نے کبھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ لڑکیاں خود میرے پاس آتی تھی، لیکن ایسا میں پہلی بار کرنے جا رہا تھا کہ بے ہوش لڑکی کے ہوش میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھانے والا تھا۔ میں نے اسے لا کر اپنے بستر پر لٹایا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کچھ برا کرتا، میری نظر اس کی گردن پر گئی تو میری ٹانگیں کانپنے لگی اور اگلے ہی لمحے میں فلیٹ سے باہر بھاگا، کیونکہ وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک اچھی اور عزت دار لڑکی تھی۔ میں کیسے اس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا تھا، جبکہ وہ تو وہی لڑکی تھی جس سے میں نے ہمیشہ محبت کی تھی، اور وہی تو ایک وہ لڑکی تھی جسے لے کر میری سوچ میں کبھی کوئی برا خیال نہیں آیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جسے میں نے ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھا تھا، اور جس کو سوچتے ہوئے بھی میرے برے خیالات پاکیزہ رہتے تھے، اور میں آج اسی لڑکی کے ساتھ اتنا برا کرنے جا رہا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر، اپنی حرکت پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے پہلی مرتبہ گن آ رہی تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کچھ غلط کرنے جا رہا تھا، ورنہ تو آج سے پہلے بھی میں یہ سب کچھ کر چکا تھا، لیکن کبھی بھی مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے آج ہو رہی تھی۔ میں اپنے فلیٹ سے باہر آ گیا تھا اور ماضی کی وہ ساری یادیں کسی فلم کی طرح میرے دماغ میں چلنے لگی۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں 7 سال کا تھا۔ اس وقت میری امی کی ایک دوست کا ہمارے گھر بہت آنا جانا ہوتا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ ان کی سب سے اچھی دوست ہے، ان کی اسکول کے زمانے کی سہیلی ہے۔ آنٹی جب گھر آتی تو مجھے بہت پیار کرتی، یہی وجہ تھی کہ میں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ گل مل گیا تھا۔ میں ایک ہی بھائی تھا اور میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اور نہ ہی میں کسی کو زیادہ دوست بناتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دوست بھی کم تھے، اور پھر آنٹی کے گھر چھوٹی سی بچی آئی جس کا نام انہوں نے نور رکھا۔ نور مجھے بچپن سے ہی بہت پسند تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے دوست کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ میری امی کی دوست جب بھی اسے ہمارے گھر لے کر آتی تھی تو میں پورا وقت اسی کے ساتھ گزارتا، اسے گود میں اٹھاتا، اسے پیار کرتا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا مجھے بہت پسند تھی۔ میں اپنی امی سے یہ فرمائش کیا کرتا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اس چھوٹی سی بچی کو اپنے گھر میں رکھ لے۔ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، جبکہ میری ماں یہ کہتی تھی
کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو وہ اسے ہمارے گھر ہمیشہ کے لیے لے آئیں گی، لیکن اس وقت مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ نور بھی میرے ساتھ خوش رہتی تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی اپنا سارا وقت میرے ساتھ گزارتی۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا تھا۔ وہ چھوٹی سی ننھی سی گڑیا مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ 2 سال کی تھی تو وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کی گردن کی سائڈ پر چوٹ لگی تھی۔ اس کی چوٹ تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اس کی چوٹ کا نشان باقی رہ گیا تھا، اور وہی نشان آج میں نے اس لڑکی کی گردن پر دیکھا تھا جسے میں غلط نیت سے اپنی فلیٹ پر لے کر گیا تھا۔ وہ میری وہی نور تھی جسے میں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا، اسے اتنے سالوں سے یاد کر رہا تھا۔ وہی نور تھی جس پر میں کسی کی بری نظر کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور آج میں نے خود اس پر بری نظر ڈالی تھی۔ نور کے ساتھ میرا لگاؤ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وقت اور حالات اسے مجھ سے اس طرح سے دور کر دیں گے۔ جب میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس کے بعد سے مہرین آنٹی نے بھی ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا کہ وہ میری امی کی سہیلی تھی، اور جب میری امی اس گھر میں نہیں رہی تھی تو انہوں نے بھی آنا کم کر دیا، لیکن وہ کبھی کبھار میری خیریت پوچھنے آ جاتی تھی، اور پھر سے میرے ابو مجھے زبردستی ملک سے باہر اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بچپن میں نہ صرف اپنی ماں کو کھویا تھا بلکہ اپنی سب سے اچھی دوست، سب سے پیاری لڑکی کو بھی کھو دیا تھا، جس کے ساتھ میرا دل لگ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نور بھی میرے دل سے نکل نہیں پائی تھی۔ وہ کبھی مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھولی تھی۔ وہ اکثر مجھے یاد آتی تھی۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ اس کا کچھ پتہ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا، اور جب اس کی یاد مجھے زیادہ تنگ کرنے لگتی تو میں وہ سب کچھ کرتا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نور کی یاد سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں ان چیزوں کا سہارا لینے لگا تھا، اور کچھ میری ماں کے چھوڑ جانے نے مجھے اس قدر برا انسان بنا دیا تھا کہ میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنا بھول گیا تھا، اور کچھ میرے باپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میرے بابا کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے صحیح اور غلط کی پہچان کرنا سکھاتے، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے کسی چیز سے روکا نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں، انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی اور اپنی زندگی مکمل کر لی تھی، جبکہ میری زندگی ادھوری رہ گئی تھی۔ میرے پاس تو محبت کرنے والی ماں بھی نہیں رہی تھی، نہ باپ رہا تھا، نہ ہی وہ گھر رہا تھا جو میری جنت ہوتا تھا، اور نہ ہی وہ دوست رہی تھی جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ سب کچھ ایسے دور ہو گیا تھا، ایک ایک کر کے مجھ سے چھین گیا تھا۔ ان ساری چیزوں نے مجھے ایک عیاش اور برا انسان بنا دیا تھا، جو کہ میں تو کیا کوئی بھی انسان کبھی بننا نہیں چاہے گا۔ مجھے اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ پھر جب اچانک سے مجھے نور کا خیال آیا تو میں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کے مجھے ایک بار اسے دیکھنا چاہیے کہ کہیں اسے زیادہ چوٹ نہ لگی ہو، اور میں اسے ایسے ہی وہاں چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا۔ میں نے فوراً اسے گھر واپس جانے کا ارادہ کیا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اپنی فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گھر آ کر میں نے دیکھا تو نور ابھی بھی بے ہوش تھی۔ مجھے اب اس کی فکر ہونے لگی تھی، اسی لیے میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا، اور پھر تھوڑی دیر میں ایک ڈاکٹر میرے فلیٹ پر موجود تھی، جس نے نور کو کچھ دوائیاں دی اور مجھے اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا تھا، اس انتظار میں کہ وہ کب اپنی آنکھیں کھولے گی۔ مجھے بس اس کے ٹھیک ہونے کا یقین کرنا تھا، اور اسی طرح پوری رات وہیں پر بیٹھے گزر گئی تھی، اور پھر کافی انتظار کے بعد نور کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا تھا تو وہ کبھی مجھے نہیں پہچانے گی، کیونکہ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی۔ میں ابھی اسے پوری سچائی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی مجھے صرف یہ جاننا تھا کہ وہ اتنی رات کو کہاں سے آ رہی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی امی ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے تایا کے گھر رہتی تھی، جب اس کے تایا اس کی تائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اسے مارتے پیٹتے تھے اور سارے گھر کا کام کرواتے تھے۔ اور یہی نہیں، اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اسے بچنا چاہتے تھے،
یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر گھر سے بھاگ رہی تھی کہ کسی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ یہاں پر محفوظ ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جہاں تک بات اس کی تایا تائی کی تھی، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ مجھے رہ کر ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا کہ کیسے وہ کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ سوچ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ مجھے نہ ملتی، کسی اور کو مل جاتی، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ نور کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ 2-3 دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر پاکیزہ اور نیک لڑکی ہے، اور مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ شاید اسی لیے آج تک وہ مجھ سے دور رہی تھی، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ ایک اچھی اور نیک لڑکی تھی اور نماز پڑھتی تھی، جبکہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے آخری مرتبہ کب نماز پڑھی تھی۔ اس کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا اور میں پھر بھی اس کی ناشکری کرتا تھا، اس کی نافرمانی کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی تھی۔ اب نہ تو میں شراب پیتا تھا اور نہ ہی میں ان بدنام گلیوں میں جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے گھر میں بھی کوئی لڑکی نہیں آتی تھی، کیونکہ میں نے سب لڑکیوں کو اپنے گھر جانے سے منع کیا تھا۔ یہاں پر نور موجود تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ بھی برا سنے یا سمجھے۔ میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک سدھار لیا تھا کہ کچھ دن اس طرح گزرے تھے جب نور کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسے کسی بھی یتیم خانے میں یا پھر کسی دارالامان میں چھوڑ آؤں۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں کیسے اسے کہیں چھوڑ کر آ سکتا تھا؟ میں نے تو ساری زندگی اس کا انتظار کیا تھا، اور اب جب وہ مجھے ملی تھی تو جانے کی بات کر رہی تھی۔ اس کی بات کو میں اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ اس طرح بنا کسی رشتے کے میرے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے میں نے اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سب سے پہلے میں نے ساری حقیقت اسے بتا دی تھی کہ کس طرح اس کا بچپن میرے ساتھ گزرا تھا، کس طرح اس کی ماں میری ماں کی دوست تھی، اور کس طرح میں بچپن سے اس سے محبت کرتا ہوں اور اسے یاد کرتا ہوں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ وہ ساری باتیں جان کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی ایک بے چینی سی تھی، شاید یہی کہ میں نے اس سے اپنی اصلیت چھپا رکھی تھی۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کتنا برا انسان ہوں۔ میں اس سے اپنی اصلیت چھپانا نہیں چاہتا تھا، اس سے کوئی جھوٹا رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے میں نے اپنی ساری اصلیت اسے بتا دی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ میری پچھلی زندگی کیسی گزر رہی تھی، لیکن میں نے اسے یہی کہا تھا کہ اب میں اپنے آپ کو کافی حد تک سدھار چکا ہوں۔ میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی اور دل سے توبہ کی ہے۔ میں نے یہی پوچھا تھا کہ کیا وہ میرے ماضی کی ساری گناہوں اور غلطیوں کو بلا کر مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ انسان بہتر ہوتا ہے جو ہمیشہ سے نیکی کا چلتا رہے، لیکن جو انسان گناہ کی لذت کو چھوڑ کر گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپناتا ہے وہ بہترین انسان ہوتا ہے۔ وہ کیسے کسی بہترین انسان کو چھوڑ سکتی ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ہو چکا وہ میرا ماضی تھا، جبکہ اب میں نے اپنی ساری غلطیوں کو قبول کیا ہے اور اپنے اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو پھر ہم بندے کون ہوتے ہیں کسی انسان کو سزا دینے والے یا اسے معاف نہ کرنے والے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے اب تک گناہ کرنا نہ بھی چھوڑے ہوتے تب بھی وہ مجھے کبھی انکار نہ کرتی، بلکہ میرا ہاتھ تھام کر خود مجھے اس گناہ کی دلدل سے باہر نکال دی، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق نیکی صرف یہ نہیں ہوتی ہے، اچھائی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ خود اچھائی کرتے رہیں، نیکی پر چلتے رہیں اور دوسروں کو گناہوں کی طرف جاتا ہوا خاموشی سے دیکھتے رہیں، بلکہ اچھا انسان اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو خود نیکی کے راستے پر چلنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ہاتھ پکڑ کر ان کو گناہوں کی دلدل سے باہر نکالتا ہے، نیکی کے راستے پر چلاتا ہے۔ میرے سامنے وہ چھوٹی سی لڑکی تھی، لیکن وہ اتنی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی کہ میں خود حیران ہو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ساری باتیں اس کی امی سے سکھایا کرتی تھی۔ اس کی امی سے مجھے یاد آیا تھا
کہ اس کی امی واقعی ایک اچھی خاتون تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں اور قریبی لوگوں کو بلا کر نور سے نکاح کر لیا تھا اور اب ہم لوگ اپنی زندگی میں ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ میں نے ساری برائیوں، سارے گناہ چھوڑ دیے تھے۔ میں نے اپنے بابا سے ملنے والے پیسوں سے اپنا بزنس شروع کیا تھا اور پھر دن بدن اس بزنس میں مجھے ترقی ملنے لگی۔ اب میرا سارا دھیان یا تو نور کی طرف ہوتا تھا یا پھر اپنے کام کی طرف ہوتا تھا۔ اور آج مجھے ذکی کی وہ بات سمجھ آئی تھی کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ واقعی میں ایک باکردار اور باحیا لڑکی کس طرح ایک گناہگار مرد کی زندگی کو بھی اچھا بنا دیتی ہے۔ ذکی میری زندگی کو دیکھ کر بہت مطمئن اور خوش تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سے میری زندگی ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کو یہی کہا کرتا تھا کہ وہ جو میرے لیے دعا کرتا تھا شاید اس کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی، کہ میری زندگی بدل گئی تھی، میری نور مجھے واپس مل گئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے زندگی شروع کی تھی۔ میرے بابا کو بھی اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں نے ان کا بزنس پاکستان میں کافی حد تک پھیلا دیا تھا۔ باہر کے ملک میں اپنا بزنس وہ خود سنبھالتے تھے، جبکہ یہاں پر ان کا سارا بزنس میں سنبھالتا تھا۔ اب میری زندگی میں ہر طرح خوشیاں ہی خوشیاں تھی، کوئی غم نہیں تھا۔ ماریا کو میری شادی کی خبر ہو گئی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی سے ایک ہی چیز سیکھی تھی کہ زندگی میں سے کچھ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بری عادتیں اپنا لیں یا برے راستے پر چل نکلے۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہم سے کھو جاتی ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہمیں مل بھی جاتی ہیں۔ بس جو کھو گیا ہے اس پر صبر کر لے اور جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنا لے۔ اپنی محرومیوں کو سوچ کر اپنی زندگی خود ہی برباد نہ کریں۔